اپن تو ایسا ہی ہے۔ ابتدا میں 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔ اولاً یہ کہ میں تحریر نویس درویش خدامست بالکل بھی نہیں ہوں۔ قسمت مقدر وغیرہ سے زیادہ جد و جہد پر یقین کامل رکھتا ہوں۔ زندگی یہی ہے جو آپ آزاد منش انسان کے طور پر اپنی مرضی سے بسر کریں۔ بہت ساری باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی اپنی کہی باتوں کے حساب پر پورا اترے۔ مجھے بیڈ ٹی بستر پر چائے پینے کی عادت ہے۔ تنہا ہوتا ہوں تو الیکٹرک کیتلی میں پانی گرم کر کے خشک دودھ ٹی بیگ اور چینی نصف چمچ ڈال کر چائے کا کپ بناتا پیتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میں گزری کل کے حساب کا دفتر کھول لیتا ہوں، بھلے برے کا حساب کرتا ہوں۔ حساب بہت ضروری ہے، سارا پھڈا حساب کا ہی تو ہے۔ مذہبی مت کے مطابق کاندھوں پر بیٹھے 2 فرشتے پل پل کا حساب لکھتے ہیں۔ اپنا کیا لکھیں گے، یہاں تو سودا نقد و نقد ہے۔ طمع اور جمع سے دامن بچا کر یہاں تک آن پہنچا ہوں۔ باقی سفر کتنا ہے، یہی طے ہوگا یا کوئی نیا سفر۔ سادہ سا جواب ہے، صبح مجھے سفر اچھے لگتے ہیں۔ لکیروں، مقدر اور علم نجوم، یہ سب کیا ہے، کچھ ہے کہ نہیں، اس پر بحث میں الجھنے سے گریز کرتا ہوں۔ آپا اماں مرحومہ کہتی تھیں، میرے لال کے پاؤں میں تل ہے، 7 سمندر پار کر سفر کرے گا۔ مجھے اپنے ہونے کی طرح یقین ہے، آپا اماں کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ چند سانس باقی بھی ہوئے تو یہ سفر ضرور ہوگا۔ موسم محسوس کرتا ہوں، اناج کھاتا ہوں۔ سبزیوں اور فروٹ میں سے کچھ سبزیاں اور فروٹ اچھے نہیں لگتے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں، میرا جگرم برانڈ دوست ارشاد امین کہتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کا بڑا حصہ تنہائی میں گزرے، 2 وقت کی روٹی ہوٹلوں سے کھاتے رہیں، وہ گھروں میں پلے بڑے لوگوں کے مقابلے میں کھانے پینے میں پسند و ناپسند کچھ زیادہ رکھتے ہیں۔ رند خرابات تھا نہ ہوں، لیکن رندوں سے سنگت خوب رہی نبھی اور نبھ رہی ہے۔ اپنے رند دوستوں کی محفل میں کوک پینا اچھا لگتا ہے، اور اس سے زیادہ اچھا یہ کہ ان کی لمبی لمبی تجربوں بھری تقاریر سننے کی بجائے بس اپنی کہتے رہو۔ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں تاکہ اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ دوست ہمیشہ اچھے ملے، مجھے ان پر فخر رہا اور ہے بھی۔ مشکل پڑے تو دوستوں کو آواز دیتا ہوں۔ دوست ہوتے ہی اس لیے ہیں، اور کون سا ان کی عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا ہوتی ہے۔ کمرشلزم کا شکار نہیں ہوا، اس لیے جو مال ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہو اس کا خوانچہ کبھی نہیں لگایا۔ حب الوطنی، حب البرطنی اور دینداری کے مرض کبھی نہیں پالے، فائدہ بھی کوئی نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ عقیدہ ہو یا نظریہ، اوڑھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ عمل کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھ سے جتنا عمل ہوتا ہے کرتا ہوں۔ اب تیڑ تو بالکل نہیں ہوں، برسوں یہ کام کر کے بھی دیکھ لیا، پھر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو 4 اور آباد لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کے چہرے سے مسکان تمہیں دیکھ کر مان پڑ جائے تو ساری مستیڑی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس لیے انسانوں سے پیار کرتا ہوں، مذہب، عقیدے، نسل اور رنگ کے تعصب کا شکار ہوئے بغیر۔ اس لیے کبھی ارجن داس کے گھر کھانا کھانے سے کراہت ہوئی، نہ لنگر نیاز کھانے سے انکار کیا۔ ضرورتیں بھی زیادہ نہیں پالیں۔ 1 پیکٹ ڈن ہل پیتا ہوں، 3-4 اخبار روزانہ خرید کر پڑھتا ہوں۔ نیٹ پر دستیاب اخبارات اور جرائد میں سے کچھ مفت میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ویسے یہ مفتہ تو ہرگز نہ ہوا، نیٹ کی ماہانہ فیس دیتا ہوں۔ کتابیں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، کبھی توفیق سے زیادہ خرید لیتا تھا، اب توفیق سے کم خریدتا ہوں۔ کم اس لیے کہ اب میرے کچھ دوست کتابیں بھجوا دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ مطالعے میں دوستوں اور پڑھنے والوں کو شریک کرتا ہوں، میری دانست میں یہ ان کا حق ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہر ماہ نیا جوڑا واجب سمجھ کر خریدتا تھا۔ ان دنوں پبلک ٹرانسپورٹ میں 2 سیٹیں لے کر سفر کرنا معمول تھا۔ اس دوسری عادت کی وجہ سے بہت باتیں سننا پڑیں۔ ایک بار تو ایک بالکے نے میرے نہیں کسی کے اس عادت پر کالم لکھ مارا، اپنی جانب سے طعنہ دیا کہ مغرور ہوں، اس لیے 2 سیٹیں لے کر سفر کرتا ہوں۔ خیر، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مطالعے کے شوق کی وجہ سے اضافی اخراجات برداشت کرتا تھا تاکہ آرام سے پڑھ سکوں۔ اب سفر کبھی کبھار کرتا ہوں، پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں اتنی سہولتیں آ گئی ہیں کہ آپ سنگل نشست لے سکتے ہیں، آرام سے سفر کریں، پڑھیں یا فلمیں دیکھیں۔ میری ترجیح پڑھنا ہے، اس لیے کتاب ساتھ رکھتا ہوں۔ ثانیاً یہ کہ 2006 میں جب خاتون دوئم کے ہمراہ امریکہ کے لیے فیملی امیگریشن ملی تو میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تب اپنے ملک اور وسیب میں بس
بس کر بالادست قوتوں اور جبر و استحلال کے خلاف لڑنا اور اسٹیبلشمنٹ مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑا رہنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اس فیصلے کے نتائج تلخ رہے، رشتوں میں بک جھک ہوئی، مشکلات بھی آئیں، لیکن فیصلہ ذاتی تھا، اس لیے شکوہ کیا نہ خود کو کوسا۔ میں جو لکھتا ہوں درست سمجھ کر لکھتا ہوں۔ پڑھنے والے یا میرے دوست میری فہم اور لکھت سے اختلاف کر سکتے ہیں، آراء کا اختلاف انسانی شعور کے ارتقاء کا حسن ہے۔ قلم مزدوری کی نصف صدی میں جو بویا وہ کاٹا، اس لیے کبھی شکوہ کیا نہ احسان جتایا۔ شکوہ اور احسان کیسا یہ راستہ خود منتخب کیا تھا۔ ہاں، اس پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے پر میں اپنے والدین اور آپا اماں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تربیت میں کج نہیں رہنے دیا۔ اساتذہ بہت اچھے بلکہ بہت ہی زیادہ اچھے ملے۔ اپنے زندہ و مرحومین اساتذہ کے لیے احترام ہی احترام ہے، دعائیں ہی دعائیں۔ مشکل دلوں میں بساط سے بڑھ کر دوستی نبھانے والے دوستوں کا آخری سانس تک شکر گزار رہوں گا۔ میرے پاس فہم و فکر کے حوالے سے جو کچھ ہے یہ سب میرا اپنا ہے، یہی مجھے پسند بھی ہے۔ لکیر کا فقیر بنے رہنے یا قدیم خاندانی فہم سے چمٹے رہنے سے بہتر ہے آدمی تحقیق و جستجو کرے، تاکہ یہ اطمینان تو ہو کہ ہم جو بھی ہیں اپنی مرضی سے ہیں۔ زندہ انسان کو جستجو کرتے رہنا چاہیے اور پڑھتے بھی۔ میری آزاد خیالی کی حد یہ ہے کہ میں بدہضمی کا شکار نہیں ہوتا، عقیدے سے بس اتنی جرأت رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بوجھ نہ لگے اور نہ ہی دوست مجھے بوجھ سمجھنے لگیں۔ خواہشیں بڑھائیں نہیں بلکہ حالات کے پیش نظر محدود رکھیں۔ اس لیے اب تک کا سفر اچھا کٹ گیا۔ جو نہیں مل پایا اس کا ملال اس لیے نہیں ہوا کہ پانے کے لیے اس کے پیچھے سرپٹ بھاگنے سے گریز کیا۔ شکر ہے کہ سفید پوش والدین اور آپا اماں کے لخت جگر نے ان کے لیے پشیمانی کا سامان نہیں کیا۔ میرے بہت سارے صحافی دوست مجھے احمق سمجھتے ہیں کہ میں نے پریس کلبوں کے ذریعے بسنے والے صحافی کالونی میں کبھی پلاٹ نہیں لیا۔ سردار مہتاب عباسی جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک پلاٹ کا لیٹر دیا، شکریہ کے خط کے ہمراہ انہیں واپس بھجوا دیا۔ تب دوستوں نے سمجھایا بھی لیکن سمجھ نہیں پایا۔ اللہ کا شکر ہے اس محترم دوست کا احسان اٹھایا، نہ کبھی پریس کلب میں شور مچایا کہ اپن دھانسو دھار سینئر صحافی ہے، اپنا پلاٹ کدھر ہے رے۔ سچ کہوں مجھ پر ریاست کی خیرات اور فرد کی زکوٰۃ نہیں لگتی ہوتی تو جب 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جنرل ضیاء الحق کے عہد ستم میں جبر و استحصال کا شکار بننے والے صحافیوں میں سے ہم باز کو پلاٹ عنایت کر رہی تھیں تو لے لیتا۔ یہ سوال ہمیشہ میرے پیش نظر رہا کہ ہم جن محکوم و مجبور طبقات کی آواز ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے دکھ اور مصائب یا بے گھری ختم ہوئے کیا؟ استاد مکرم اکرم شیخ سمیت بہت سارے دوست میری اس انوکھی فہم کے ایک حصے پر مجھ سے نالاں بھی رہتے ہیں اور شاکی بھی۔ مجھے ان کی آراء کا احترام ہے۔ کبھی ایک گھر بنایا تھا، بہن بھائیوں اور چند دوستوں نے مدد کی تھی اس کے لیے، پھر ایک ضمانت گلے کی ہڈی بن گئی۔ یہ ہڈی نکلوانا ضروری تھا، اس لیے وہ گھر تعمیر کی لاگت سے کم پر بیچا اور ہاتھ جھاڑ لیے۔ مجھے یاد ہے کہ اس گھر کی فروخت پر ایک شخص نے، جو کبھی دوست ہوتا تھا، حقارت بھرے انداز میں طعنہ بھی دیا تھا۔ ہمیں کون سا طعنوں یا نمود و نمائش کی پرواہ رہی جو دل پر لیتے۔ جو دن بیت گئے ان پر سینیٹر پاک بطول سلام اللہ علیہ، ان کے بلند مرتبہ بابا جان آقائے صادق محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مہربان دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ استاد محترم سید علی رضوی فرمایا کرتے تھے، شکر گزاری ایسی نعمت ہے جو مہربانیوں کا دروازہ کھلا رکھتی ہے۔ نصف صدی سے مزدوری کر رہا ہوں، یہی اوڑھنا بچھونا ہے، ذریعہ رزق اور بھرم بھی۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے کہ میں جب کسی اخبار کا ایڈیٹر ہوتا ہوں تو شناسائیوں کا ہجوم ہوتا ہے، بیکاری یعنی منصب کے بغیر زندگی میں وہ ہجوم چھٹ جاتا ہے۔ دوست ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے دست دعا بلند کرتا رہتا ہوں۔ یقین کیجیے کبھی اپنی کم مائگی کا احساس نہیں ہوا، یہ دکھ بھی نہیں پال پایا کہ دوسروں کی طرح دنیا کیوں نہیں حاصل کی۔ حاجی نمازی پرہیزگار بالکل بھی نہیں ہوں، عبادت کا سودا سر میں سمایا نہ محرومی کی دیمک لگی۔ ایک سادہ اتوار سفید پوش اور رزق حلال سے اولاد کی تربیت کرنے والے والدین اور آپا اماں کا حق ادا کرنا مجھ پر واجب ہے، بس باقی سب آنکھوں کا فریب ہے۔ معاف کیجیے گا
ٹرکوں شرکوں والا کالم نہیں لکھ سکا، جو دل میں آیا لکھ دیا۔ فقیر راہموں کے بقول اپن تو ایسا ہی ہے رے، ساتھ دو اور برداشت کرو۔